جی السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ زاہد صاحب کی اور ہماری دوستی کو تقریباً کوئی 35-36 سال ہو گئے ہیں. ہم گننے بھول گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں. اور اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں یہ جانتے ہیں، شفافیت کے معاملے میں، اور میں بھی جانتا ہوں. آلدو میں لوگوں کو پھر کہتا ہوں کہ پراپرٹی جو ہے اس پہ آپ جو خاص طور پہ دور دراز کے علاقے ہیں ان میں آپ کو انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر کرنا ہے پرائم پراپرٹیز میں کرنا چاہیے، صحیح جگہوں میں کرنا چاہیے. میرے اپنے بھی جو معاملات اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو زاہد صاحب ہی دیکھتے رہے. شفاف آدمی ہیں، صحیح بندے ہیں. ان کے المائدہ جو اسٹیٹ ہے کمپنی، اس کے ساتھ ہم نے اسی لیے ایم او یو کیا ہے کہ میرا پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ کریکٹر کا صحیح ہو، صاف ہو، اور یہ چیز ان کے اندر بھی وہی کوالٹیز ہیں. تو اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے جو دوست ہیں، تو آپ میرا نام گوگل کر سکتے ہیں. JEWAD جواد، HAFEEZ جواد حفیظ کو آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے میری ویب سائٹ آ جائے گی، اس پہ تمام تفصیل دی ہوئی ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ فزیکل زاہد صاحب کے پاس آئیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ان سے بات کریں، تاکہ آپ اپنا بروکریج اکاؤنٹ کھولنا، اس میں آپ کو کمپلیٹ معاونت ہوگی. آپ کو ایجوکیشن پروگرام بتائیں گے. اور صرف ہماری فلاسفی یہ ہے کہ آپ 30,000 روپے سے اس کا آغاز کریں، آہستہ آہستہ بڑھائیں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ 30,000 سے 3,000 نہیں کما سکتے تو آپ 30 کروڑ سے 30 لاکھ نہیں کما سکتے. تو اٹ از اے بیسیکلی گیم آف پرسنٹیجز. ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بات سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. اب وقت ایسا آ گیا کہ ہر بزنس میں خود اس پراپرٹی کے بزنس میں 98 سے ہوں. اس بزنس نے جتنا بوم لینا تھا جواد صاحب وہ لے چکے ہیں. اب بات یہ کہ اب ایسا وقت پاکستان میں بھی آ رہا ہے، پوری دنیا میں آتا ہے. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں یا یورپ کی کرتے ہیں، امریکہ کی کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز تو اب حقیقت میں آ چکی ہوئی کہ ہر بندے کو کام کرنا چاہیے، ہر پوری فیملی ممبرس کو کرنا چاہیے. ایک بندے کے اوپر برڈن نہیں آنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہے کہ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے بیسک آپ 30,000 میں کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اس اپنی آپ ول پہ آپ اس کو جتنا مرضی بڑھاتا جائیں. تو یہ والی وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ ہر بندہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کے اوپر برڈنائز نہ ہو. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے اور باقی جو ہے نا اس کے پیچھے لائن اپ لگی ہوتی ہے، اس کی ایجوکیشن، اس کے معاملات، اس کا ہر چیز. تو یہ چیز جو ہے نا آپ سے ڈسکشن کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹوٹل اپنا ذہن بنایا کہ کیوں نہ تھوڑے پیسے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سلسلہ کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے بھی لے کے جائیں گے. لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے، وہاں سیمینارز بھی کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ کی گائیڈنس میں اور آپ کی رہنمائی میں. ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے ضرور جائیں گے. ظاہر صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، جو ہماری اکثر دوست ہیں، ان کی بیگمات ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور وہ آئیڈل بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں. تو کسی عورت کو بھی اسٹاک مارکیٹ کا کام کرنے کے لیے اپنے گھر کے چدر چاردیواری سے باہر نکلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آن لائن یہ کام ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے. ایک موبائل ٹیلی فون جو ہے، جس ٹیلی فون سے واٹس ایپ ہو سکتا ہے، اس ٹیلی فون سے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں. تو خواتین گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو بھی ان کی سیونگز ہیں ان کو خود بھی مینیج کر سکتی ہیں اور اپنے خاوند کو بھی اس ریسرچ میں آپ جو ہے فیور کر سکتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا تجربہ ہے، آپ اس میں صرف میل ہی نہیں، جو اونلی فار ایون فیمیل انسٹیٹیوٹ ہیں. جیسے میں جب PSX کا میں ایز اے اسپیکر میں گیا ہوں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ ہم نے اویئرنیس کیمپین کی اور وہاں پہ میں نے لیکچر دیے، اور جو BBA کر رہی تھیں لڑکیاں ان کو اویئرنیس دی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. جس طرح ٹاؤن شپ کمیونٹی کالج تھا، ان کی بے شمار تصویریں پڑی ہوئی ہیں. آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ جا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ میری وہاں پہ ویڈیوز ہیں. وہاں پہ میرا کام ہے. بے شمار ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اور جگہوں کے اندر ہم نے جا کے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. لیکن اب زاہد صاحب نے اس جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ میرے پاس چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو ہم نے اس MOU کا اصل مقصد یہ تھا کہ فزیکل آفس میں نہیں مل پاتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اب میرا ایک نمائندہ، میرا ایک ریپرزینٹیٹیو، میرا بھائی، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے نمبر کے اوپر. ان کا آپ ایڈریس بھی لے لیں، واٹس ایپ کریں، آپ آئیں، آ کے ملیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور سمجھیں بینیفٹس آف انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ، فروٹس آف انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ. جتنے بھی ہمارے پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھائی ہیں، دیکھیں پراپرٹی میں ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے پچھلے دنوں، کیونکہ میرا بہت زیادہ لوگ میرے پاس آئے. جب تیز تھا بزنس تو پراپرٹی ڈیلرز کا کمیشن بنتا تھا. تو بڑے ڈیلرز نے تو پھر کوئی پیسے بنائے ہوئے ہیں، پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں رینٹل انکم میں. ان کے جو چھوٹے لڑکے تھے جو 1,00,000 2,00,000 3 لاکھ روپے تک مہینے کا لے کر جاتے تھے گھر،
اب وہ بچہ 25,000 پہ 20,000 پہ 15,000 پہ آ گیا, وہ بڑا پریشان ہے کہ سیونگ کا میں کیا کروں. یا وہ یہ ہوتا تھا جو لڑکے مل جاتے تھے, 5-6 لڑکے مل گئے, انہوں نے 10-20 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا اور کوئی انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا 2-3 مرلے کا پلاٹ گھمانا شروع کر دیا کسی سوسائٹی میں, جو اس میں سے کچھ پروفٹ آ گیا. تو اب وہ سارے ایونیوز لوگوں کے بند ہو چکی ہیں. فائلوں پر لوگ کام کرتے تھے, اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو وہ تمام لوگ جو اس وقت بے روزگار ہیں, وہ تمام لوگ جو اس وقت پریشان ہیں, ان کے پاس کچھ جمع جتا ہے, بجائے اس کو کرپٹو میں یا اس طرح کے فضول ایسٹس میں لگانے کے, جو ریئل آپ کی انڈسٹری ہے, جو ریئل بزنس ہے, جو سال سے 50-60 سال سے چل رہی ہیں, ان کمپنیوں کے اندر اگر آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کی ریٹرنز بھی بہتر آئیں گی. آپ کے بچوں کے لیے وہ جو ہے ایک اچھا روزگار کا مواقع ملے گا, اور ایکٹیو سے آپ پیسیو انکم کی طرف آئیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیمپین آپ کی بڑی کامیاب ہوگی اور بہت سارے لوگ اس میں حصہ لیں گے.